کلمہ صحیح پڑھنا چاہیے. ساری دنیا اب اس بات کو تسلیم کر، پہلے تک کچھ لوگ نہیں مانتے تھے. کلمہ صحیح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. صحیح کلمہ یہ ہے، سمجھا؟ جو آخر تک چلتا ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. یہ صحیح کلمہ ہے، ساری دنیا اس کو مانتی ہے، چونکہ یہ کلمہ قرآن مجید نے سکھایا ہے. جو کلمہ قرآن مجید میں موجود ہے، ظاہر سی بات ہے اگر ہم وہ کلمہ پڑھیں گے تو تزکیے کے لیے تزکیے کی کلاس میں داخلہ ہوگا. پھر جب اس کو پڑھتے رہیں گے تو تزکیہ ہوتا رہے گا، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتے رہیں گے. اگر کسی نے کلمہ ہی صحیح نہیں پڑھا ہے تو اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا ہے. اب تزکیہ نہیں ہوگا تو فلاح نہیں پا سکتا ہے، نہ دنیا میں فلاح پا سکتا ہے نہ آخرت میں فلاح پا سکتا ہے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو عزیزان گرامی، اس کلمے کو نہیں چھوڑنا، کلمے کو نہیں چھوڑنا. اس کو جس نے کلمہ چھوڑ دیا، وہ ادھورا کر دیا نا، چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ بتایا جو آپ کو تو پتا ہونا چاہیے چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں. جو چھوڑنے والا تھا اس کو رافضی کہتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ تو اگر آپ نے کلمہ کا وہ حصہ آخر والا چھوڑ دیا تو آپ رافضی کہلاؤ گے، ورنہ آپ کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ رافضی نہیں کہہ سکتی ہے. اگر کوئی وہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہے. اس لیے کہ رافضی چھوڑنے والا ہوتا ہے، رافضی وہ نہیں ہوتا ہے جس نے ہر چیز جو ہے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہو، اس کو رافضی نہیں کہتے ہیں. جو چھوڑ دیتا ہے وہ رافضی ہوتا ہے. وہ پیغمبر نے دو چیزیں چھوڑی ہمارے لیے، قرآن اور اہل بیت. ہم نے دونوں کے ساتھ جو ہے وہ تمسک رکھا ہوا ہے. قرآن کے ساتھ بھی متمسک ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی متمسک ہے. اور نہ قرآن اور پیغمبر کے درمیان کوئی فاصلہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ قرآن اور پیغمبر کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ قرآن اور پیغمبر کے بیچ میں کوئی فاصلہ ہے؟ کوئی دوسری کتاب ہے؟ کوئی کتاب نہیں ہے قرآن اور پیغمبر کے بیچ میں. قرآن بلا فصل سرکار دو عالم کی کتاب ہے، معجزہ ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو جو دوسری چیز چھوڑی ہے، اہل بیت کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. تو پھر ان میں اور پیغمبر کے بیچ میں کوئی فاصلہ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب لوگ اکثر کہتے رہتے ہیں نا جو رافضی ہیں رافضی ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے رافضی ہے کون. سمجھ میں آیا؟ یہ معلوم ہونا چاہیے رافضی ہے کون. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پیغمبر کے بعد ظاہر جو پیغمبر کو چھوڑے وہ بھی رافضی ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اچھا پورا نہ چھوڑے، آدھا چھوڑے، وہ بھی رافضی ہے. کچھ فضائل کا انکار کرے وہ بھی رافضی ہے. کچھ کمالات کا انکار کرے وہ بھی رافضی ہے. تو جو کہ آپ نے کمالات کا انکار کرے وہ بھی رافضی ہے. پیغمبر کے انسان کامل ہونے کا انکار کرے وہ بھی رافضی ہے. پیغمبر کی ذات والا صفات میں نقائص ڈھونڈنے کی کوشش کرے وہ بھی رافضی ہے، وہ بھی رافضی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ نقائص عیوب ڈھونڈنے کی کوشش کرے وہ بھی رافضی ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ سہو و نسیان کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ بدترین رافضی ہے، بدترین رافضی ہے. اب کتابیں جا کر کے دیکھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا رافضی کون ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ان کے کمال، ان کی عظمتوں کا انکار کرے، ان کے مقام اور مدارج کا انکار کرے، ان کے مراتب کا انکار کرے پیغمبر کے. توجہ کیا آپ نے؟ اور جو کہے کہ پیغمبر ہمارے جیسے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ تو تم تو صبح سے لے کے شام تک نہ جانے کتنی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. تو پیغمبر کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہو. تم تو صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کرتے ہو، پیغمبر کو بھی اپنے جیسا سمجھتے ہو. ایک ناقص انسان جو ہے وہ کامل ترین بشر کے لیے، کامل ترین بشر کے لیے دعویٰ کرے کہ وہ ہمارے جیسا ہے، اس سے بدترین رافضی اور کون ہوگا؟ وہ رافضی تلاش کرو پہلے، رافضی ہے کہاں، کون ہے رافضی، کس جگہ آپ کو ملے گا، کس کی کتابوں میں رافضی ملے گا آپ کو، ڈھونڈو تو صحیح پہلے. تو ہم یہ عقیدہ بھائی، جب ہمارے پاس ہر چیز جو ہے وہ کامل، ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے. اگر مثلا کہتے ہو کہ جی کلمہ اتنا ہی کافی ہے، ہم کہتے ہیں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ علی ولی اللہ کو ساتھ میں ملا لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر رافضی ہونے کا دھبا لگ جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بھائی احتیاط کا تقاضا ہے نا. کیا فرق پڑتا ہے اگر کسی نے مثلا لا الہ الا اللہ پڑھا، محمد رسول اللہ پڑھا، علی ولی اللہ پڑھا، وسیع رسول اللہ پڑھا. یہ سارے صفات پیغمبر علی کے ہیں نا.
علی ولی ہے، سمجھ میں آیا، علی وسیع رسول خدا ہیں، یہ ہے نا، نمبر کا فرق چھوڑ دو، سمجھ میں آیا۔ اور اس کے بعد وخلیفۃ بلا فصل، وہ احتیاطاً خلیفۃ بلا فصل پڑھ تو لو کم سے کم، مانو نہ ایک الگ بحث ہے، توجہ کی آپ نے، لیکن پڑھو خلیفۃ بلا فصل، پڑھنا ضروری ہے تاکہ کچھ تزکیہ اندر آئے، اور پھر جب آدمی پڑھے گا تو پھر ماننے کی حد تک بھی پہنچے گا، پڑھے گا تو ماننے کی حد تک پہنچے گا۔ تو پہلے امت کو صحیح سبق سکھاؤ، توجہ کی آپ نے۔ اگر رافضیت سے نکالنا ہے، رافضیت بہت بری چیز ہے، تو صحیح سبق امت کو سکھانا چاہیے کہ بابا سبق صحیح یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے بتایا، جو قرآن مجید، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا ولی اللہ ہے اور تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، دونوں ہو گئے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو گیا نہیں، والذین آمنوا، اور یہ والذین آمنوا کون ہے؟ والذین آمنوا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کہ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، چونکہ اس کے بعد خصوصیات بیان ہوئے نا، وَإِلَّا وَالَّذِينَ آمَنُوا میں سارے آ جاتے ہیں، جتنے بھی ہیں ہم اور آپ سب بھی آ جاتے ہیں، توجہ کیا آپ نے، لیکن ان کے خصوصیات بنائے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، وہ علی ابن ابی طالب سے بڑھ کے کوئی ہو نہیں سکتا ہے پیغمبر کے بعد، جس نے نماز کو قائم کیا ہو صحیح معنوں میں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور جس نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی ہو وہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو جب قرآن کہتا ہے کہ تمہارے کلمے کے 3 جز ہیں، 2 جز نہیں ہے، 3 جز ہیں تمہارے کلمے کے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ایک جز کو چھوڑ دے وہ رافضی ہے، یا جو تینوں اجزاء کو اختیار کرے وہ رافضی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کہیں سے کوئی کہتا ہے رافضی 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 کہتا رہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کوئی لفظ پلٹ کے اسی کی طرف جائے گا جو ہوگا۔ ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فقرہ، کوئی بھی خصوصیت، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنے مستحق کو تلاش کرتی ہے، مستحق کو تلاش کرتی ہے، جو اس کا مستحق ہوتا ہے اسی کی طرف پلٹ کے وہ نسبت جاتی ہے، ارے گہرے کی طرف نہیں جاتی، دوسروں کی طرف نہیں جاتی۔ اگر کوئی کسی کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ پہلے تلاش کرے کہ رفظ ہے کہاں ہے، اس کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ رفظ کہاں ہے، پھر اس کو پتہ چلے گا کہ صاحب رافضی کون ہے حقیقی معنوں میں۔ یہ جوانوں کے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے، کوئی ہمیں کہتی رہے دنیا، لیکن ہم واقعی معنوں میں رافضی نہیں، اس لیے کہ ہم نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے، ہم نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی الزام ہمارے اوپر نہیں عائد کر سکتا ہے کہ ہم نے کسی کو چھوڑا ہے۔ بھائی ہم نے نہیں چھوڑا ہے، واقعی معنوں میں ہم نے نہیں چھوڑا ہے، اور ہم مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، سب کو ہم مانتے ہیں، اپنی اپنی جگہ کے اوپر مانتے ہیں، جہاں جس کو ماننا چاہیے وہاں اس کو مانتے ہیں، توجہ کیا آپ نے۔ اور اگر کوئی اس ترتیب سے ہٹ کر کے مانتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر رافضی کا دھبا لگ سکتا ہے۔ وَإِلَّا کون کہتا ہے کہ ہم اصحاب کے منکر ہیں؟ اصحاب کو ہم نہیں مانتے، اصحاب کو جیسا ہم مانتے ہیں ویسا کوئی مان ہی نہیں سکتا ہے، توجہ کیا آپ نے، جیسا ہم مانتے، معرفت جیسی اصحاب کے سلسلے میں ہم رکھتے ہیں ویسی معرفت کوئی دوسرا نہیں رکھ سکتا ہے۔ ورنہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے جو تشریحات دوسرے لوگ کرتے ہیں اصحاب کے، اور جو فضائل ان کے بیان کرتے ہیں دوسرے لوگ، اور اس کے لیے حدیثیں ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، تو جو کہہ رہے ہیں آپ حضرات، حدیثیں ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں، وہ لے آتے ہیں کہ اصحاب کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے اصحاب جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہیں، توجہ کیا آپ نے، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اگر ستارہ ایک چمک رہا ہے تو ہدایت کے لیے کافی ہے نا بھائی، باقی ستاروں کی کیا ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے، نہ ایسا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ منطق کے خلاف ہے۔ توجہ کیا آپ نے کہ تم جس کی بھی ہدایت اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ چونکہ ڈیفینیشن جو ہے جو صحابیوں کی ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھو گے تو اس میں وہ صحابی ہی تو تھے بھائی پیغمبر کے زمانے میں کہ جن کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں
اور جن کے رذائل بھی بیان ہوئے ہیں. اگر قرآن مجید میں سورہ مومنون ہے تو اس سے مراد بھی صحابی ہے. اگر قرآن مجید میں سورہ منافقون ہے تو اس سے مراد بھی صحابی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو ظاہر سی بات ہے ہم تو مومنون کے ماننے والے ہیں نا, تو ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. اگر آپ ہمارے عقائد کو دیکھیں, اصول دین سے لے کے فروع دین تک, اور پھر اس کے بعد اس کی حقائق اور اس کی تشریحات اور تفصیلات میں جانے کی گنجائش نہیں ہے. اس کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں, لیکن وہ فقہ جو احتیاط کے سب سے زیادہ قریب ہے, فقہی مسائل میں اگر آپ آئیں نا تو فقہ جعفری احتیاط کے سب سے زیادہ قریب فقہ ہے, احتیاط کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور انسان کو اپنی زندگی میں محتاط ہونا چاہیے تاکہ اس کے اوپر کسی چیز کو ترک کرنے کا الزام نہ لگے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. دنیا کہتی رہے آپ رافضی ہو, دنیا کہتی ہے, لیکن کل پروردگار عالم نہ کہے کہ آپ رافضی ہو. سمجھ میں آیا؟ وہاں پورے کا پورا دین جو ہے وہ لے کے جانا ضروری ہے, اصول پورے لے کے جانا ضروری ہے, فروع پورے لے کے جانا ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ آپ کے اوپر جو ہے وہ الزام عائد ہو جائے کہ جناب یہ رافضی ہیں. ہاں وہاں یہاں تو کوئی مسئلہ نہیں, دنیا کہتی رہتی ہے یہ رافضی ہیں. ظاہر سی بات ہے جب اگر آپ ہمارے سلسلے کو آپ دیکھیں گے تو کامل ترین سلسلہ ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اب جن کے ولایت کے اعلان کے ساتھ دین کی تکمیل کا اعلان ہوا ہے, اب اس سے بڑھ کے اگر کوئی ہے کائنات میں اور ہم نے اس کو نہیں مانا ہے تو ہم رافضی ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ لیکن بعد رسول خدا اگر کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اور ہم اس کو مان رہے ہیں اور اسی اہتمام کے ساتھ مانتے ہیں, توجہ کیا آپ نے کہ بعد از خدا رسول تو ہی قصہ مختصر اور بعد از رسول امام تو ہی قصہ مختصر. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سمجھ میں آیا؟ اسی اہتمام کے ساتھ ماننا ہے جس اہتمام کے ساتھ پروردگار عالم ان کو منوانا چاہتا ہے. پروردگار عالم جس اہتمام کے ساتھ منوانا چاہتا ہے, اس اہتمام کے ساتھ جو مانتا ہے, کوئی دنیا کی طاقت جو ہے اس کو رافضی نہیں کہہ سکتی ہے. آئے سمجھ میں؟ اور اگر اس اہتمام کے ساتھ نہیں مانتا ہے تو ہم کسی کو رافضی کہتے ہی نہیں ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.